اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 40، آیت نمبر 41، آیت نمبر 42۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس سے واقف ہوتے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ اب سنیے تھوڑی سی تشریح۔ یعنی لوگوں کے نزدیک قیامت کا ہونا کتنا بھی مشکل یا ناممکن ہو، مگر اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اسے زمین اور آسمان ڈھانے کے لیے مزدوروں، انجینئروں اور مستریوں اور دیگر آلات اور وسائل کی ضرورت نہیں۔ اسے تو صرف لفظ کن کہنا ہے، اس کے لفظ کن سے پلک جھپکنے میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، کہ قیامت کا معاملہ پلک جھپکتے یا اس سے بھی کم مدت میں واقع ہو جائے گا۔ ہجرت کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کے خاطر اپنا وطن، اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کو چھوڑ کر ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے۔ اس آیت میں انہی مہاجرین کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ آیت عام ہے تو جو تمام مہاجرین کو شامل ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی ہو جو اپنے قوم کے ایذاؤں سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ ان کی تعداد عورتوں سمیت 100 یا اس سے زیادہ تھی، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہاجرین اور انصار کے وظیفے مقرر کیے تو ہر مہاجر کو وظیفہ دیتے ہوئے فرمایا ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا، یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں تیرے لیے جو ذخیرہ ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ ابن کثیر میں مضمون لکھا ہوا ہے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ ریاض التفسیر جب چھپے گی اس میں دیکھ لیجئے گا۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ مدینہ منورہ سے تہجد کے وقت میں رمضان میں یہ سبق دے رہا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں، میرے دعا پر آمین کہیے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اس امت کے سوئے ہوئے نصیبے کو جگا دے۔ یہ امت سوئی ہوئی ہے، کہ اللہ اس امت کے سوئے ہوئے نصیبے کو جگا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔